اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہمارا سلسلہ جاری تھا علم و حکمت کے حوالے سے کہ کچھ وظائف ہم روزمرہ کی بنیاد پر آپ حضرات کے گوش و گزار کرتے تھے، پہنچاتے تھے، تو کچھ پریشانیوں کے باعث ہم بیچ میں چھٹی پہ تھے، یعنی کہ نہ کر سکے۔ تو اب سوچا کہ کچھ مجبوریاں جو ہمیں ان دنوں میں محسوس ہوئی ہیں، جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، جو پریشانیاں لے کر آئے ہیں، اس کے مطابق آپ کے سامنے کچھ وظائف دیں اور اس پہ ویڈیو ریکارڈ کریں۔ سامعین محترم، چند دن قبل میرے پاس ایک عورت آئی کہ جو انتہائی پریشان تھی اپنے شوہر کی وجہ سے کہ اس کا شوہر ایک غیر عورت کے ساتھ، یعنی کہ فون پہ اور دیگر طرح سے مبتلا تھا، اس کے ساتھ چل رہا تھا، تو جس کی وجہ سے اس عورت کو بڑی پریشانی اور دقت تھی، اور عورت اپنے بچوں سمیت بہت زیادہ پریشان تھی۔ تو وہ میرے پاس آئی کہ مولانا اس کا کوئی حل بتا دیجئے۔ تو سامعین محترم، آج میں وہ حل لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر کوئی عورت اس طرح پریشان ہے کہ اس کا شوہر اس بیوی کے اوپر توجہ نہیں دے رہا، باہر کی عورتوں کے اوپر وہ توجہ دے رہا ہے، ان پہ منہ مار رہا ہے، تو اگر عورت یوں پریشان ہے کہ اس کا شوہر حرام کی کمائی گھر میں لاتا ہے، اس کا کاروبار حرام کا ہے، تو اس سے نجات پانے کے لیے تو وہ کیا عمل کرے؟ سامعین محترم، ہر چیز کا حل موجود ہے، قرآن و حدیث میں ہماری رہنمائی ہوئی ہے۔ قبر تک، یعنی کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو ہم پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ سامعین محترم، اب میں آتا ہوں آپ کو یہ مبارک وظیفہ دیتا ہوں کہ اگر یہ دل لگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یہ اگر کسی بہن اور بیٹی پہ یہ پریشانی ہے تو وہ یہ اس وظیفے کو کرے تو دل لگی اطمینان کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز جلد از جلد اسے مزید سکون میسر ہوگا اور اس کا خاوند اس کی طرف رغبت کرنے لگے گا، اور جو حرام کی کمائی ہے وہ حلال میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو توجہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں۔ اول آخر درود شریف تین دفعہ پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث والطیب، یہ وظیفہ آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ اگر یہ اس کا بھی اضافہ کر لیں، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، پھر توجہ فرمائیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ اگر آپ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ بہترین انداز سے کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا شوہر راہ راست پر آ جائے گا اور جو اس کی حرام کی کمائی ہے وہ حلال میں تبدیل ہو جائے گی، وہ آپ کے گھر میں کبھی حرام کی کمائی نہیں لے کے آئے گا۔ تو یہ پھر ایک بار توجہ سے سماعت فرمائیں، وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث والطیب، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اس وظیفہ کو طاق مرتبہ پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد اس کو 11 بار پڑھیں، صبح اور شام اس کو 111 بار سرخرو ہو کر پڑھیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی میسر ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور آپ ہمیں دعا میں یاد رکھو گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس وظیفے کو کسی کھانے والی چیز کے اوپر آپ دم کریں، دم کریں گے جب تو آپ یہ چیز اپنے خاوند کو کھلائیں، پانی پہ دم کرتے ہیں تو پانی اس کو پلائیں، کیونکہ پانی تو آپ سے مانگے گا، کھانا آپ کے ہاتھ کا کھائے گا، تو آپ کھانے کے اوپر دم کریں، وہ کھانے والی چیز کے اوپر دم کریں، پانی کے اوپر دم کر کے اپنے خاوند کو پلائیں، تو
تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا خاوند راہ راست پر آ جائے گا۔ امید ہے کہ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ کے سامنے سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے، اور اس کو نوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔